بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سیلینٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962، یعنی کہ آئین پاکستان 1962 کی نمایاں خصوصیات کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا یہ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن تھا، یعنی پاکستان میں یہ دوسرا آئین تھا بننے والا۔ اس میں 250 آرٹیکلز، 3 شیڈول تھے۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ریٹن فارم میں تھا۔ یہ آئین پارشلی ریجڈ تھا، یعنی کہ اس میں امینڈمنٹ نہ تو زیادہ مشکل تھی اور نہ ہی زیادہ آسان تھی۔ یہ تھا مختصر سا تعارف، اب ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آئینی پاکستان 1962 میں اگر ہم ترمیم کی بات کریں، کسی شکل میں یا کسی حصے میں ترمیم کرنا تھا تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اٹ واز نیدر ٹو ریجڈ ناٹ ٹو مچ فلیکسیبل، یعنی کہ ترمیم کرنا نہ تو انتہائی آسان تھا اور نہ ہی انتہائی سخت، بلکہ کیا کرنا تھا؟ وی کین سے اٹ واز پارٹلی ریجڈ اینڈ پارٹلی فلیکسیبل۔ 2/3 میجورٹی واز ریکوائرڈ، یعنی کہ اگر اس آئین کے کسی شق میں کسی حصے میں ترمیم کرنا تھا تو 2/3 اکثریت سے بل پاس کر کے اس میں ترمیم ممکن تھا۔ اس آئین کے تحت فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ متعارف کرایا گیا ایز اے پارٹ آف دا آبجیکٹو ریزولوشن اینڈ دیٹ آف دا 1956 کانسٹیٹیوشن۔ فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ واز اڈاپٹڈ، مگر the powers of federal government were enlisted and the rest all were handed over to the provinces۔ یعنی کہ آئین پاکستان 1962 میں فیڈرل گورنمنٹ کی جو پاورز تھی، جو اس کے اختیارات تھے، ان کی ایک لسٹ بنائی گئی تھی، وہ مخصوص تھے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی پاورز تھے وہ پروونسز کو ہینڈ اوور کیے گئے تھے۔ اس آئین کے تحت ان ڈائریکٹ الیکشن کا سسٹم متعارف کرایا گیا۔ The people were to vote for the election of members of the basic democracies who have to elect the representatives to the higher positions۔ یعنی کہ عوام جو تھی وہ بیسک ڈیموکریسی کے ممبرز، نمائندے منتخب کرتے تھے، اور بیسک ڈیموکریسی کے نمائندے جو تھے وہ پھر ہائر پوزیشن پر رہنے والے نمائندوں کا انتخاب کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کے پاس ایم این اے، ایم پی اے منتخب کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ایم این اے، ایم پی اے یا دیگر اعلیٰ منصبوں پر فائز ہونے والے افسران کا انتخاب کریں، بلکہ وہ بیسک ڈیموکریسیز کے جو نمائندے تھے عوام انہیں منتخب کرتے تھے، اور بیسک ڈیموکریسی کے جو نمائندے منتخب ہو جاتے تھے وہ پھر الیکشن کر کے اعلیٰ عہدیداروں کا انتخاب کرتے تھے۔ جوڈیشری کے رول کے متعلق اگر بات کی جائے تو ان پاکستان ڈیول سسٹم آف کورٹس ڈزنٹ ایگزسٹ۔ پاکستان میں کورٹس کا دوغلا نظام، ڈوئل سسٹم وجود ہی نہیں رکھتا۔ سپریم کورٹ ریمینز ایٹ دا ٹاپ اینڈ آل ادر کورٹس کم ان سنگل سیریز، یعنی کہ سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ وغیرہ اس ترتیب کے ساتھ ایک سیریز میں سارے کورٹس رہتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ ترین عدلیہ کا جو نظام ہے وہ ہے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستانی عدلیہ کا سب سے اعلیٰ ترین مرتبے کا حامل کورٹ ہے۔ The authority to appoint or remove judges was given to President۔ 1962 کی آئین کے تحت سپریم کورٹ یا دیگر اس کے جو انڈر کورٹس آتے ہیں ان کے ججز کی تعیناتی یا ان کو ان کے عہدے سے ہٹانا، یہ اتھارٹی، یہ پاور پریزیڈنٹ کو دی گئی تھی۔ ججز کو مقرر کرنا یا ان کو ان کے عہدے سے ہٹانا، یہ پاور صرف اور صرف صدر مملکت کے پاس تھا۔ آئین پاکستان 1962 میں پاکستان میں پریزیڈینشیل سسٹم متعارف کرایا۔ One of the most notable features of the 1962 Constitution was the establishment of a presidential system of government۔ The president held significant executive powers, including the ability to appoint the prime minister
and dissolve the National Assembly. آئین پاکستان 1962 کی سب سے نمایاں خصوصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ اس آئین کے تحت پاکستان میں صدارتی نظام متعارف کرایا گیا. صدر کے پاس اہم ترین ایگزیکٹو پاورز تھے. ان اہم ترین ایگزیکٹو پاورز میں سے ایک پاور یہ تھی، ایک قوت یہ تھی، ایک ایبلٹی یہ تھی کہ وہ وزیر اعظم کو اپوائنٹ کر دے، یا اگر قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا چاہے تو صدر کے پاس یہ اختیار تھا اس آئین کے تحت کہ وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دے. اس آئین کے فیچرز میں سے ایک فیچر 1 یونٹ اسکیم تھی. The Constitution introduced the concept of the 1 unit scheme, which merged the 4 provinces, West Pakistan, East Pakistan, Punjab and Sindh, into a single administrative and political unit. This was an attempt to address regional disparities and promote national unity. آئین پاکستان 1962 کے تحت مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، پنجاب اور سندھ کو ایک ہی ایڈمنسٹریٹو اور ایک ہی سیاسی یونٹ میں ضم کر دیا. 1 یونٹ اسکیم اس لیے متعارف کرایا گیا تاکہ علاقائی عدم مساوات کا جو سسٹم ہے یہ ختم ہو سکے. یعنی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں صوبہ کسی کا چہیتا ہے صدر کا یا وزیر اعظم کا یا کسی دیگر نمائندے کا کسی دوسرے نمائندے کا چہیتا ہے، فلاں صوبے کے ساتھ ستیلے ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے، بلکہ سب کو برابر حقوق دلانے کے لیے 1 یونٹ اسکیم پروموٹ کر دیا گیا، 1 یونٹ اسکیم متعارف کر دیا گیا. 1 یونٹ اسکیم کا دوسرا مقصد نیشنل یونٹی کو، قومی اتحاد کو پروموٹ کرنا تھا. آئین پاکستان 1962 کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی اسلامک پروویژنز. The 1962 Constitution emphasized Pakistan's Islamic identity and declared Islam as the state religion. It also established the Advisory Council of Islamic Ideology to ensure that legislation conformed to Islamic principles. یعنی کہ آئین پاکستان 1962 اسلامک آئیڈینٹی آف پاکستان، پاکستان کی اسلامی شناخت برقرار رکھنے اور اسٹیٹ ریلیجن کے طور پر اسلام کو ڈکلیئر کرنے میں خاصی دلچسپی دکھائی گئی. اس کے تحت، اس آئین کے تحت ایڈوائزری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اسٹیبلش کی گئی تاکہ جو قوانین بننے ہوں وہ اسلام کے مطابق بنائے جا سکیں. لیکن یاد رکھیں the word Islamic was indeed removed from the title of the Republic in the 1962 Constitution. یعنی کہ آئین پاکستان 1962 میں اس مملکت عزیز کا جو نام تھا اس نام سے اسلامک یا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس نام سے اسلامی کا جو لفظ ہے یا اسلامک کا جو لفظ ہے یہ ہٹایا گیا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کے آئین 1956 پاکستان کا پہلا جو آئین تھا اس میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان مینشن کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں پاکستان کو صرف اور صرف ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کیا گیا تھا. This alteration in the title marked a departure from the previous emphasis on Pakistan's Islamic identity and was one of the significant changes introduced in the 1962 Constitution. یعنی کہ پاکستان کے نام سے لفظ اسلامی یا اسلامک ہٹانا یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی سے ایک واضح دوری تھی. یعنی کہ پاکستان معرض وجود میں آیا تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا،
اسلام کے نام پر یہ مملکت عزیز وجود میں آیا، مگر 1962 کے آئین میں لفظ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے صرف جمہوریہ پاکستان لکھا گیا، جو کہ آئین بنانے والے مائنڈ سیٹ کے غداری، ان کے پس پردہ جو مشن تھا، ان کے پس پردہ جو عزائم تھے، اس کی عکاسی کر رہی۔ This change reflected the political and social dynamics of the time, as well as the evolving relationship between religion and the state in Pakistan. اس آئین کے فیچرز میں سے ایک فیچر فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ The Constitution granted several fundamental rights, including equality before the law, freedom of speech, and the right to property. اس آئین کے تحت بنیادی جو حقوق ہیں ان کی ذمہ داری لی گئی تھی، اسٹیٹ کے ذمہ تھا کہ وہ ساری عوام کو ان کی فنڈامنٹل رائٹس مہیا کرے گی۔ ان میں کیا تھا؟ انکلوڈنگ ایکویلٹی بیفور دا لا، یعنی کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے، فریڈم آف اسپیچ، تقریر کی آزادی ہوگی، اینڈ دا رائٹ ٹو پراپرٹی، یعنی کہ پاکستان میں لیگلی اگر کوئی پراپرٹی حاصل کرنا چاہتا ہے یا اسے برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کو حق حاصل ہوگا۔ However, these rights were subject to reasonable restrictions in the interest of public order, decency اور morality۔ تاہم ان رائٹس پر اگر موریلٹی کی وجہ سے، ضابطۂ اخلاق کی وجہ سے، ڈیسینسی کی وجہ سے، شائستگی کی وجہ سے، پبلک آرڈر کی وجہ سے کوئی ریسٹرکشن، کوئی پابندی لگ سکتی ہو تو اس آئین کے تحت ان وجوہات کی بنا پر ان دیے گئے حقوق پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اس آئین کے تحت یونی کیمرل لیجسلیچر متعارف کیا گیا، ایک ایوانی نظام متعارف کیا گیا۔ The Constitution established a unicameral legislature consisting of the National Assembly and the President's Council۔ وہ ایک ایوانی نظام کیا تھا؟ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ ایک نیشنل اسمبلی اور اس کے ساتھ پریزیڈنٹس کونسل۔ ایمرجنسی سے ریلیٹڈ جو پاورز تھے وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھے۔ The Constitution granted the President broad emergency powers, allowing for the suspension of fundamental rights during the state of emergency۔ اس آئین کے تحت صدر کے پاس وسیع ترین ایمرجنسی پاورز تھے، حتیٰ کہ ایمرجنسی کی حالت میں صدر کے پاس یہ اختیار بھی تھا کہ وہ حتیٰ لوگوں کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بھی سسپینڈ کر دے، ان فنڈامنٹل رائٹس کو بھی ختم کر دے اگر ایمرجنسی کی حالت ہو۔ This provision was controversial and led to concerns about authoritarianism۔ یعنی کہ یہ جو پروویژن تھا صدر کے پاس، یہ جو اختیارات تھی، یہ اختیارات متنازع تھی اور اس کی وجہ سے استبدادیت لازم آتی تھی۔ کنکلوژن کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ The 1962 Constitution of Pakistan represented a significant departure from the previous constitutions and was characterized by its emphasis on a strong presidential system, the one unit scheme, and the promotion of Islamic principles. However, it also faced criticism for concentrating powers in the hands of the president and contributing to political tensions that eventually led to the breakup of East and West Pakistan. In 1973, Pakistan adopted a new constitution that sought to address some of the shortcomings of the 1962 Constitution and established a federal parliamentary system۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے۔ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔